بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح صلیبیوں نے پڑاؤ پہ حملہ کر کے وہاں سے سارا مال اسباب لوٹا تھا۔ اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ بالیان جو کمانڈر تھا صلاح الدین ایوبی کا، جو موبی نام کی صلیبی لڑکی کے ساتھ غائب ہوا ہوا تھا اور 7 حسین لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، تو اس کو آہستہ آہستہ احساسات جاگنے لگتے ہیں، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ تو کیا تم ابھی بھی شک میں ہو؟ موبی نے کہا تم نے صلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی؟ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن پہلے سوڈانی ہوں، میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، عیسائی ہوں، اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے کہا اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو سوڈانی ہونے کے لیے، تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو، میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ سامعین، آج بھی یہی بات بہت سے مسلمانوں کی زبان پر ہے، جی ہمارا ملک سب سے پہلے، میرا ملک سب سے پہلے۔ مذہب کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، اور یہ اس وقت کے زمانے سے یہ سازش چلی۔ خیر، کہانی کی طرف آتا ہوں، اصل واقعات کی طرف جو آگے کہتے ہیں، میں اس مذہب پہ لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب سمجھے۔ اس نے کہا میں تمہیں وہاں روشنی دکھاؤں گی جو تمہیں صلیبی ایمان کی طرف لائے گی۔ اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس روشنی پہ۔ بہرحال جب بحث لمبی چل نکلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ان ساروں کو قابو کرو اور ہم لوگ واپس چلتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی طرف۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ایوبی ہمیں قتل کر دے گا۔ اس نے کہا میں رسول کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں، صلاح الدین ایوبی کے سامنے ہتھیار ڈال سکتا ہوں، ہم قاہرہ کی طرف چلیں۔ دوسری طرف جو صلیبی کمانڈو پارٹی کا آدمی تھا وہ ایک عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ کہ بالیان کی طرف کیا صورتحال ہے۔ ساتھیوں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ وہاں سے اونٹوں پہ سوار ہو کے گئے۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں، اونٹ کے چلنے کا کچھ پتہ نہیں لگتا، بے آواز چلتا ہے، اور یہ اونٹ کی خاصیت ہے صحرا میں۔ جب وہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فوجی گپ شپ کر رہے ہیں، ایک آدمی اور ایک عورت الگ گپ شپ کر رہے ہیں۔ وہ آ کر انہوں نے واپسی اس کو بتایا۔ صلیبیوں کے کمانڈر نے کہا اب ہم حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ دوسری طرف بالیان نے اپنے ساتھیوں کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اب ہم لوگوں نے قاہرہ کی طرف جانا ہے۔ لڑکیاں پریشان تھیں، بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالیں اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ ابھی انہوں نے پکڑا تھا، ان کے اوپر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے اونچی آواز میں کہا ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ سمجھا یہ حملہ آور صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں، لیکن ایک خنجر اس کے سینے میں اتر گیا۔ اتنا تیزی سے حملہ ہوا کہ اس کے ساتھی نہ سنبھل سکے۔ صلیبی لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ دوسری طرف سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے بھی دور تھے جہاں سے قیدی بالیان کے آدمیوں کو رہا کروا رہے تھے۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے، تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، رہنما ان کے ساتھ تھا۔ آخرکار وہ وہاں پہنچے جہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی صحرائی لومڑی اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر درندے بھاگ گئے، دن کے وقت انہیں گھید کھاتے رہے ہوں گے۔ خیر، انہوں نے کہا رات یہاں گزارتے ہیں اور اگلے دن صبح جائیں گے۔ دوسری طرف صلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ صبح کی روشنی میں بحیرہ روم کی طرف جائیں گے۔ اس وقت میگنا ماریوس نے کہا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا اس صورت ممکن ہے کہ لڑکیوں کو پیچھے قاہرہ چلے جائیں، اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ مہم میری ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، میگنا ماریوس نے کہا۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا، مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔
یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے میرا حکم ماننے، میں کسی کے حکم پابند نہیں۔ میگنا ماریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم پابند ہو۔ کمانڈر نے ڈانٹ دیا۔ میگنا ماریوس کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار نکالی اور کہا میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں، میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں قید کیا گیا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن تھی جس کی عمر 16 سال تھی، اغوا کر لی گئی۔ میں غریب آدمی، میرا باپ مر چکا تھا، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت مشقت کر کے میں سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پہ لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے کئی دفعہ پوچھا میں غریب کیوں ہوں؟ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے محنت کر کے کماتا تھا، لیکن میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں ہے۔ جب کنواری بہن اغوا ہوئی تو میں نے گرجے میں کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا میری کنواری بہن کے کنوار پنے پہ تمہیں ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا، اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے بہت ہی ایک امیر آدمی کے نوکر نے بتایا تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر ہے، وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کو اغوا کراتا ہے، کچھ دن کھیلتا ہے ان سے اور پھر انہیں غائب کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گناہ گار ہوتے ہوئے بھی خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی، اس نے مجھے دھکے دے کے اپنے محل سے نکال دیا۔ پھر میں گرجے گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو گئی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنے گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوست مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا سب پر سناٹا طاری تھا، لڑکیوں کے بھی آنسو نکل آئے، رات کے صحرا کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر جادو قائم کیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا ہوں نکل گیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی کہ نہیں، میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرف چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل آیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا، شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی، بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا، مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چلا، اس محل کے پچھواڑے کی طرف چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی تو نہیں ہوں، لیکن اس ٹائم میرے دماغ میں چالاکی آئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا، ایک نوکر نے مجھے روکا، میں نے خنجر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور بہن کا نام پوچھا وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے کی طرف داخل کر کہا یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے، ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھیں۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کے ان پہ پھینکی، بہت توڑ پھوڑ کی، مجھے مارا پیٹا اور بے ہوش کیا گیا۔ ہوش میں تو میری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، میرے خلاف الزام تھا میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا، 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی، مجھے 30 سال سزائے قید دی گئی، قید خانے میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے تھے، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے، دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں، رات کو کتوں کی طرح زنجیر میں ڈال کر کوٹھڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میری اندھی ماں زندہ یا مر چکی ہے، بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر خدا نے مجھے کس گناہ کی سزا تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے، وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے، مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں، لیکن جب میں نے سنا چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرائیں تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آیا۔ ہمیں بتایا گیا مسلمان قابل نفرت قوم، میں نے ارادہ کیا میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا ایک بادشاہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا ہے، تو میں نے اسے ثواب کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو بھیج سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہ اگر تو سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کے واقعات اگلے حصے میں بتائے جائیں گے۔